جس دن یہ بات ہوئی اس دن مغرب کی نماز آپ علیہ السلام نے ادا کی اور گھر تشریف لائے اور فرمایا جاؤ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ گھر میں آ کر نفل پڑھتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو آدمی بلانے چلا گیا اور آپ علیہ السلام اپنے معمولات میں لگ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں گھر کا کام کر رہی تھی جس طرح بیٹیاں بچیاں کرتی ہیں، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آ گئی۔ ام ایمن آپ علیہ السلام کی ام والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی باندی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جنتی عورت سے شادی کرنا ہو وہ ام ایمن سے کر لے، جنتی دیکھنا ہو تو وہ ام ایمن کو دیکھ لو۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر ام ایمن سے نکاح کر لیا تھا، جس سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام کو حضرت اسامہ سے ایسی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو کسی نے خبر دی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے ہیں، تو جس محبت سے لپک کر آپ باہر نکلے میں نے کبھی کسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں دیکھا۔ حضرت ام ایمن آ گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اچانک حیران ہو گئی کہ میرے کان میں یہ آواز پڑ گئی کہ اے ام ایمن، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ دیکھو میری بہنوں، یہ دو جہاں کے سردار علیہ السلام کی سردار بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بارات جا رہی ہے، نہ باجا نہ گانا نہ میلہ نہ ٹیلا نہ بانڈ نہ میراثی، نہ ناچنے والیاں نہ ناچنے والے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ڈولی چلی، گاڑیاں تو تھی ہی نہیں، چلو ڈولی ہی آ جاتی، نہ ڈولی نہ بارات، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ دو جہاں کے سردار کی بیٹی شہزادی کپڑے بھی نہیں بدلے اور اپنے پاؤں پر چل کر رخصت ہو کر جا رہی ہیں۔ آج تو لوگ لاکھ لاکھ کا جوڑا بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سلواتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا 50,000 کا سوٹ سلوایا، پھر بھی سارے کہہ رہے تھے سستا سلوایا ہے سستا۔ میں نے کہا او ظالم، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس 50,000 میں 5 غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ مالداروں نے غریبوں کی بیٹیوں کو ویران کر کے رکھ دیا، کپڑے ہی نہیں بدلے، جن کپڑوں میں کام کر رہی تھی انہیں میں رخصتی ہو گئی اور اپنے پاؤں پر چل کر جا رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، میں بھی ساتھ چلا جاؤں، یہ کس لیے ہے؟ کیا آپ علیہ السلام ساتھ نہیں جا سکتے تھے؟ بنی ہاشم کو کیا نہیں بلا سکتے تھے؟ چلو بنی ہاشم کو چھوڑو، سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع نہیں کر لیتے؟ آ جاؤ، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائے، بنی ہاشم بھی آ جائے، سارے صحابہ ابھی آ جائیں، میری بیٹی رخصت ہونے والی ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تاکہ میری امت کے غریب بچیاں آسانی سے بیاہی جا سکیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ناک نہیں رہتی، اس کی ناک کو کاٹ دو، جو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو خاک میں ملا دے۔ اور فرمایا علی سے کہنا میں عشاء پڑھ کر آؤں گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے دروازے پر جا کر دستک دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا؟ حضرت ام ایمن نے کہا اپنی امانت رکھ لو، نکاح ہو چکا ہے، اپنی امانت لے لو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کر آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ایک پیالی میں پانی منگوایا، اس پر دم کیا، دونوں کو سامنے کھڑا کیا
اور اپنے ہاتھ مبارک سے دونوں کے سینے پر چڑھا کر پھر دونوں کی پشت پر اپنے ہاتھ مبارک سے پانی چھڑکا اور فرمایا جاؤ اللہ برکت کرے۔ جب پانی اللہ کا نبی علیہ السلام لگائے تو پھر جنت کے سردار ہی پیدا ہوں گے۔ پانی جو نبی علیہ السلام نے لگایا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک طریقہ لائے، مبارک طریقہ جو صرف نماز روزے کا نام نہیں، اس میں نماز سب سے عظیم تر ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکے، وہ مسلمان عورت کیا مسلمان عورت ہے جس کا ماتھا زمین پر نہ ٹکتا ہو، وہ مرد کیا مسلمان مرد ہے جس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں سجدے میں نہ جاتی ہو، وہ تو دعویٰ ہی خالی ہے بغیر دلیل کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ جب اذان ہو تو یہ سارے بازار بند ہو جائے، سب بھاگ رہے ہوں مسجدوں کی طرف، اور عورتوں کی بھانڈیاں چولہوں سے اتر جائے، کچی ہو یا پکی، ہاتھ رک جائے برتن دھونے اور کپڑے سینے سے، چاہے کام پورا ہو یا ادھورا، لیکن وہ کہے لبیک یا اللہ ہم حاضر ہیں، میرے مولا ہم حاضر ہیں، اور دیوانوں کی طرح مرد دوڑے مسجد کی طرف اور عورتیں مصلی کی طرف، اور بچے دوڑے مسجدوں کو اور بچیاں دوڑے مصلی کی طرف، اور سارے ناروال میں سناٹا چھا جائے اور پتہ چلے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کھڑے ہیں۔